ایک چائنا کے مشہور پروفیسر ہیں جن کے بارے میں بہت دھوم مچی ہوئی ہے. پہلے کی پریڈکشنز کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ان کی پریڈکشنز جو ہیں وہ سچ ثابت ہو چکی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ جو یو ایس ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ بری طرح سے ہارے گا. موجودہ دور ہے، جنگوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، جھگڑوں کا دور ہے، موسمی تبدیلیوں کا دور ہے، قرب قیامت کی نشانیوں کا دور ہے. الیکشن جیتے گا، جیتنے کے بعد یہ ایران سے جنگ کرے گا، اور جنگ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کی جو تفسیر بتائی ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جنگ ہار جائے گا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ناقابل تسخیر ہے، کوئی ہمیں فتح نہیں کر سکتا. ان کے آئرن ڈوم سارے برباد ہو چکے ہیں. نیتن یاہو کے دفتر پہ حملہ ثابت کرتا ہے کہ ایران کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے. ٹرمپ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ آرماگڈون. جب دیکھتے ہیں نا کہ کچھ شکست ہو رہی ہے تو مذہبی سہارا لیتے ہیں کہ ہم جیوز اور جو عیسائی ہیں یہ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. آرمیگڈون کی بات کرتا ہے، ایران کہتا ہے یس ہم تو تیار ہیں اس بات کے لیے، اور ہم پہلے سے مانتے ہیں کہ یہ عظیم شیطان ہے، اس کی شکست ہے. اس کے علاوہ کوئی مسلم اسکالر بھی تھے جنہوں نے پریڈکشنز کی ہوئی تھی اس جنگ کے بارے میں. مسلمان تاریخ میں بہت بڑا نام ہے نعمت اللہ شاہ ولی. نعمت اللہ شاہ ولی بیٹا 900 سال پہلے ناموں کے ساتھ پیشینی کرتا ہے. آقا کریم خود کہہ گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، آخر میں 2 گروہ ہوں گے، ایک عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا، ایک ہند میں ہوگا، اور ہند میں یہ دونوں گروہ جب کفار کے ساتھ جنگ لڑیں گے، اور اگر اس وقت جو اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے، وہ غازی ہے، اس کو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. یہ 2026 کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آرماگڈون ہے یا غزوہ ہند کہہ لیں آپ اسے، یا تھرڈ ورلڈ وار. موسمی تبدیلیاں، یہ دنگے، یہ فساد، یہ یوکرین کی جنگ، وینزویلا، یہ سارا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. یہ سائن ہے کہ یہ خطرناک سال ہے اور ہم آخر قرب قیامت کی طرف جا گئے ہیں. زمین آخری سسکیاں لے رہی ہے، اب اس کی آخری سسکیوں میں قریب آ گئے ہیں. یہ خطرناک ٹائم شروع ہو. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ کن لوگوں نے امریکہ کی تباہی کی پہلے ہی پریڈکشنز کر رکھی تھی. خراسان سے کالے جھنڈے کب اٹھیں گے اور کیا یہ جنگیں دجال کے آنے کی نشانیاں ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کا ایپیسوڈ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میری بیٹی خیریت سے ہے؟ الحمدللہ. رمضان کیسا جا رہا ہے؟ سب بہترین. آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ، چاروں طرف جنگ 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 ہے. بالکل. کوئی خوف، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ اللہ ہمارے جب ساتھ ہے تو ہمیں کس خوف کی ٹینشن ہے اور کس چیز سے ہمیں ڈر لگنا ہے. سر آج ہم لوگ پریڈکشنز پہ بات کریں گے، جیسے آپ نے ذکر کیا جنگ کا، ہم لوگ اس پہ بھی بات کریں گے. ایک چائنا کے مشہور پروفیسر ہیں جن کے بارے میں بہت دھوم مچی ہوئی ہے، اور ان کی پہلے کی پریڈکشنز کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ان کی پریڈکشنز جو ہیں وہ سچ ثابت ہو چکی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ جو یو ایس ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ بری طرح سے ہارے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی پہلے کون سی پریڈکشنز ہیں جو سچ ہو چکی ہوئی ہیں، اور کیا یہ والی جو پریڈکشن ہے آپ کو اس میں کیا دکھ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو موجودہ دور ہے، جنگوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، جھگڑوں کا دور ہے، موسمی تبدیلیوں کا دور ہے، قرب قیامت کی نشانیوں کا دور ہے، اور ہر بندہ جو اہل دل ہے بلکہ پوری دنیا اس وقت نا کہ اضطراب میں، ایک بے چینی میں مبتلا ہے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے. پتہ نہیں کس وقت تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے، کس وقت ایٹامک بم چل جائے، کس وقت کیا ہو جائے. ایک افراتفری، خوف نا، خوف و راز کا ٹائم جاری ہے. تو جو آپ نے بات کی نا کہ چائنا کا پروفیسر، یہ چائنا کا پروفیسر چیانگ ان کا نام ہے. جی. ان کا پہلے ماضی میں ہم جاتے ہیں کہ پہلے ان کی جو پیشین گوئیاں ہوئی تھیں وہ سچ ثابت ہوئی تھی یا باتیں ہی تھی. انہوں نے جب ٹرمپ کا الیکشن ہوا نا، تو ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے امریکن جو الیکشن، انہوں نے دبنگ کہا تھا کہ ٹرمپ یہ الیکشن جیت جائے گا. ٹھیک ہے. دنیا کہہ رہی تھی یہ پاسبل نہیں، یہ بدماش نما آدمی ہے، پلے بوائے آدمی ہے، یہ کیسے جیتے. ان کا یہ جیتے گا. ساتھ انہوں نے بڑی ایک عجیب پیشین کی تھی. انہوں نے کہا الیکشن جیتے گا، جیتنے کے بعد یہ ایران سے جنگ کرے گا. اوکے. الیکشن انہوں نے پہلے سے یہ پریڈکشن کر رکھی تھی. الیکشن جیتے گا، سچ ہو گیا. پھر جیتنے کے بعد یہ ایران سے جنگ کرے گا، اور جنگ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کی جو تفسیر بتائی ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جنگ ہار جائے گا. ٹھیک ہے. طویل مدتی جنگ ہوگی، یہ چھوٹی جنگ نہیں ہوگی. اور جب انہوں نے یہ پیشین کو کی نا، انہوں نے پہلی امریکہ والی، پھر ٹرمپ والی، پھر دنیا میں اور بھی بہت ساری انہوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں. دنیا میں بیٹا کچھ ایسے لوگ ضرور ہر دور میں آتے ہیں جو نا آنے والے وقت کے بارے میں، مستقبل کے پردے کے اس پار کیا ہونے والا ہے، کیا رونما ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ سچ ہے کہ علم غیب رب کے پاس ہے، لیکن رب جب چاہتا ہے کسی کو یہ علم دے دیتا ہے، اس کی آنکھ کھول دیتا ہے، اس کا باطن کھول دیتا ہے، اس پہ الہام کی بارش ہوتی ہے، اس کے وجدان کی بارش ہوتی ہے. انہوں نے جب کہا نا یہ سارا، اب جب انہوں کی بات ٹرمپ والی بات سچ ہوگی، امریکہ والی بات سچ ہوگی، تو بیٹا پوری دنیا میں نا ان کو آج کل بلایا جا رہا ہے. ہر ملک میں، ہر جگہ پہ جو اسکالر پروگرام ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، ان کو چند دن پہلے پھر ان کو بلایا گیا کہ چیانگ صاحب آپ نے کہا تھا کہ امریکہ جو یہ ٹرمپ جیت جائے گا اور یہ جنگ بھی لڑے گا. اب اس جنگ کا کیا بنے گا؟
آپ نے ماضی کی پیشین آپ کی سچ ثابت ہوگی. کسی بھی بندہ بیٹا جب کوئی پیشین گوئی کرتا ہے نا تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ اس نے جو ماضی میں پیشین گوئیاں کی ہیں وہ کتنی ایکوریٹ تھی, کتنی سچ ثابت ہو چکی ہیں, کیونکہ اگر ماضی کی پیشین اگر غلط ہوئی ہیں تو پھر اس کی ریلائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. چانگ کیا کہتا ہے؟ چانگ کیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو جنگ امریکہ لڑ رہا ہے نا, یہ امریکہ جنگ جو لڑ رہا ہے اس میں بری طرح شکست کھائے گا. اس کو اگر جو غلط فہمی ہے نا کہ میں یہ جنگ جیت جاؤں گا, یہ جنگ طویل مدتی جنگ ہے اور یہ جنگ امریکہ نے ہارنی ہے. بیس اسی کیا کہتا ہے جو ایران ہے نا, ایران نے جب پچھلے جون میں جنگ ہوئی تھی 12 دن کی, تو ایران اس سے پہلے 20 سال سے اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کی کہ ایران جو ہے نا باقی جو ملک ہے جو مڈل ایسٹ کے جو دنیا میں جو اس خطے میں وہ عمارتیں بناتے رہے, بلڈنگیں بناتے رہے, فیکٹریاں لگاتے رہے, ایران اپنی جو عسکری طاقت ہے اس کو بڑھاتا رہا. انہوں نے کہا کہ ایران نے پچھلے 20 سال میں تیاری یہی کی, اب ایران کرنے کا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا کرنے جا رہا ہے. امریکہ کو یہ تھا کہ میں جب آیت اللہ خامنئی کو ان کو میں شہید کروں گا تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی, ان کی مورال ٹوٹ جائے گا, یہ فوری طور پہ شکست خوردہ ہو کے میرے سامنے آ جائیں گے, ہتھیار ڈال دیں گے. ایران کو پتا تھا کہ میرے ساتھ جب میں جنگ لڑوں گا تو یہ میرے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے. اور دوسری بات اس نے جو سب سے بات کی, ان سے لوگوں نے پوچھا وہ کیا بیس ہے, وہ کیا بنیاد ہے, کہ کیا وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہا ہے. دیکھیں نا, اگر دنیاوی ٹیکنالوجی کے طور پہ دیکھا جائے, دنیاوی طور پہ دیکھا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. پھر اس نے بیس اس سے بڑی پیاری بتائی, کہتا ہے جو ایران کا جو فکری نظریہ ہے نا اور نظریہ آخرت جو ہے, فکری نظریہ اہل بیت سے پیار, کربلا پیار, امام حسین علیہ السلام کا جو سارا واقعہ حق و باطل کا ٹکراؤ ہوا ہے, اس میں ایک طرف شمر کی ہزاروں کی فوج تھی, ایک طرف یہ 70-72 لوگ تھے. اس کا فکری نظریہ اور نظریہ آخرت جو ہے نا وہ ان کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے, وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. جس طرح شمر کے سامنے, یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے, اسی طرح اب اگر امریکہ کو یہ زوم ہے کہ میں اپنی ٹیکنالوجی کی بیس پہ, اپنی طاقت کی بیس پہ میں شکست دے دوں گا, تو غلط فہمی ہے. کیونکہ امریکہ پھر یہ اور یہاں بڑی پیاری بات کی, وہ کہنے لگا کہ امریکہ کی جو فوج ہے نا یہ سرد جنگ کے لیے بنی تھی, یہ دوسری جنگی عظیم کے بعد اس ٹیکنالوجی کی بیس پہ بنی تھی. امریکہ کی فوج جو ہے نا اس کو جو موجودہ تقاضے اس کے مطابق نہیں بنی. پھر اس نے ایک اور بڑی بٹر اور تلخ اور وائٹل حقیقت پہ بات کی ہے کہ امریکہ کا جو دفاعی سسٹم ہے بہت مہنگا ہے. دفاعی سسٹم اس کا بہت مہنگا ہے. جو اس کو اگر ایران جو ہے $50,000 کا ایک میزائل یا ایک ڈرون مارتا ہے تو اس کو $1 ملین کا اس کو خرچہ آتا ہے اس کو سیو کرنے میں. جب ایران اگر کوئی میزائل مارتا ہے تو اس کو $50,000 لگتا ہے. جب اس کا جو ڈیفینسو سسٹم ہے, جو اور اینڈ ڈوم ہے, جو مختلف بنائے ہوئے ہیں, اس میزائل کو رد کرنے کے لیے, ڈیفیوز کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے $1 ملین خرچ ہوتے ہیں. تو امریکہ زیادہ عرصہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بڑی پیاری بات کی, وہ کہتا ہے کہ جو ایران ہے نا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل یہ شیطان ہے اور ہم ایک عظیم شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا, جب ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک عظیم شیطان ہے دنیا کا جس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. پھر اس نے تیاری کیا کی, اس کا پلان کیا جو 20 سال سے تیاری کر رہا تھا. وہ کہتا ہے پہلا بات اس نے جو کام کر دیا کہ ابنائے حرمز کو بند کر کے اس نے دنیا کا 80% خوراک کی رسائی بند کر دی ہے. ابنائے حرم کو بند کیا, دنیا کی 80% خوراک بند ہوگی. دوسرا اس کا پلان کیا ہے, اس کا پلان یہ ہے کہ میں جو مڈل ایسٹ میں قطر ہے, کویت ہے, بحرین ہے, UAE ہے, سعودی عرب, ان کے جو جب انرجی کے ذخائر ہیں, انرجی کی ان کی یونٹ بنے میں ان کو ہٹ کرنا ہے. اور جو اس نے سب سے خطرناک بات کی جس کو ہر بندہ الرٹ بھی ہو گیا اور وہ ماننے بھی لگا ہے, کہتے ہیں یہ جو سارے ملک ہیں نا مڈل ایسٹ میں, ان کو واٹر جو پانی کا ان کا مسئلہ ہے, ان کے جو واٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں, ایران کا اگلا پلان ہے کہ میں واٹر پلانٹ پہ حملہ کر کے ان کی پانی کی رسد بند کر دوں گا. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ان ملکوں میں 70% 60% ان کا پانی نہیں ہے. یہ ان پلانٹس کی بیس پہ پڑے ہیں جو سمندر سے پانی, اگر ریاض میں خدا وہ مارتا ہے, اگر وہ ان کا پانی پلانٹ برباد کرتا ہے 1 کروڑ کی آبادی, تو ان کو سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اس نے پلان کیا ہوا کہ UAE پہ کیوں کر رہا ہے, کہ یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں کر رہا ہے اگلے اس کے پلان میں کہ میں نے کہاں کیا کرنا ہے. ایران امریکہ جب پیچھے جنگ لڑی, اس نے جون میں جنگ لڑنے کے بعد چلا گیا, لیکن جو ایران ہے نا پچھلے 20 سال سے اس پلان میں شب و روز ان کے مفکر, ان کے دانشور, ان کے جو جنگ کے ایکسپرٹ تھے وہ پلان کر رہے تھے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے, یہ جنگ ہم پہ مسلط ہونی ہے, اور اس جنگ میں ہم نے کیا کرنا ہے. اب دیکھیں نا, اگر وہ سمپل یہ کرتا ہے, بنایا بند کر خوراک بند کر دی, اور یہ جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں ان کے جو پانی کے پلانٹ ان کو بریک کر دیتا ہے, تو کتنا بڑا قید پیدا ہو جائے, کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. دوسری بات ہے, اب ان کا جو سب سے بڑا مہنگا بیڑا جو سمندر میں ہے 20 ارب 21 ارب ڈالر کا ہے, اگر امریکہ وہاں پہ بلسٹک میزائل, پیناسونک میزائل, جب دوسرے میزائل مار دیتا ہے اور 5000 فوجی اس کے بعد گھر کو ہو جاتے ہیں, تو دنیا کہاں چلی جائے گی.
تصور کریں اگر امریکہ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں اگر یا اسرائیل کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں, کوئی ہمیں فتح نہیں کر سکتا, ان کے آئرن ڈوم سارے برباد ہو چکے ہیں, ان کی ساری نیتن یاہو کے دفتر پہ حملہ ثابت کرتا ہے کہ ایران کے پاس کون سی ٹیکنالوجی. اور دوسری بات ہے اب پہلی دفعہ نا ایران میں امریکہ اور اسرائیل میں خوف کے سائے لرز رہے ہیں. لیکن سر ٹرمپ یہ بھی تو کہتا ہے کہ یہ آرمیگڈون ہے, وہ مذہبی جنگ کہتا ہے, ہاں. وہ تو کہتا ہے. وہ دیکھیں نا جب بھی یورپ کا یہ پرانا نیپولین کا پچھلے سارے دور لے لیں, جب یہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ ان کی ہوئی تھی, جب دیکھتے ہیں نا کہ کچھ شکست ہو رہی ہے تو مذہبی سہارا لیتے ہیں کہ ہم جیوز اور جو عیسائی ہیں یہ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. ایران پہلے سے تیار ہے, اور وہ آرمیگڈون کی بات کرتا ہے. ایران کہتا ہے یس ہم تو تیار ہیں اس بات کے لیے, اور ہم پہلے سے مانتے ہیں کہ یہ عظیم شیطان ہے, اس کی شکست ہے. اور دوسری بات ہے پروفیسر جان نے جس طرح بات کی کہ ٹرمپ جیتے گا, ایران کے خلاف جنگ لڑے گا, دونوں باتیں ثابت ہوگی. پھر اس نے کہا اگلی وہ بات یہ کرتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ طویل المدتی ہے. اگر امریکہ کو یہ غلط فہمی یا زوم ہے کچھ دن جنگ ہوگی, جنگ ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہونا. ایران مینٹلی تیار ہے, جتنی لمبی جنگ ہوگی. ایران کے 20,000 کا ڈرون ہوتا ہے, آگے سے $1 بلین کا ہوتا ہے. امریکہ بہت جلدی اسلحے کی قلت کا شکار ہو جائے گا, بہت جلدی اس کی مسائل شروع ہو جائیں گی. اور دوسری بات ہے کہ جو امریکہ میں یہاں پہ اس کے بہت مختلف بیڑے بیٹھے ہیں, اور UAE میں اور بحرین میں ان کے جو اڈے بنے ہوئے ہیں, ایران نے ان اڈوں کو ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے. دوسری جو سب سے اہم بات ہے نا, جو امریکہ کا جو اصل میں جہاں سے امریکہ کو انرجی ملتی تھی, پیسہ ملتا تھا, جس بیس پہ امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج قائم تھی, وہ سارے کا سارا پیسہ UAE سے لیتا ہے. UAE سے پیسہ لیتا ہے, اسٹاک ایکسچینج میں لگتا ہے. اسی اسٹاک ایکسچینج کی بیس پہ امریکہ کی جو کہتے ہیں کہ مالی جو پاور وہ کھڑی ہے. جب یہاں پہ ان کے مڈل ایسٹ کے ملکوں پہ پانی کے ذخائر پہ, انرجی کے ذخائر پہ, تیل کے ذخائر پہ, گیس کے ذخائر پہ حملے ہونے ہیں, تو یہاں پہ انرجی کا بحران پیدا ہونا. جب انرجی کا بحران پیدا ہونا تو امریکہ کو جو رسد ہوتی ہے, جو سپلائی ہوتی ہے, جس بیس پہ امریکہ کے بارے میں ہوا بھری جاتی ہے, وہ جب وہ ہوا نہیں بھری جائے گی تو امریکہ کا زوال ہوگا. اور امریکہ کے جو زندگی میں تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ امریکہ اپنی تاریخ کی بدترین شکست سے دوچار ہوگا. اور امریکہ کو جو اپنی طاقت پہ, اپنی ٹیکنالوجی پہ, اپنی ڈرون, ساری پاور پہ, جہازوں پہ بڑا زوم ہے, یہ سارے کے سارے سر جنگ کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے بنے تھے. موجودہ جو جنگ ہے اس کی جو دفاعی سسٹم اتنا مہنگا یہ افورڈ ہی نہیں کرتا. اگر ایران 10 دن 8 دن اور چلاتا ہے تو اس کا اتنا بجٹ اتنا بڑھ جائے گا, یہ دیوالیہ ہو جائے گا. دیوالیہ ہونے کے بعد اس کو اپنی پڑ جائے گی, جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگا, اس کو اپنی پڑ جائے گی. لہٰذا یہ اس میں شکست اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے, اس کے دن گنے جا چکے ہیں. آنے والے چند دنوں میں آپ ساری دنیا دیکھیں گے امریکہ ذلیل ہو کے نکلے گا اور ایران فتح یاب ہوگا. ٹھیک ہے. تو سر کیا اس کے علاوہ کوئی مسلم اسکالر بھی تھے جنہوں نے پریڈکشنز کی ہوئی تھی اس جنگ کے بارے میں؟ یہ آپ حیران ہو جائیں گے. دنیا میں نا 2 جو بیٹا ہے نا اس میں اسٹرولوجسٹ کہہ لیں, نمبرولوجسٹ کہہ لیں, یا جنہوں نے کی ہیں اسکالر کہہ لیں, اس میں ایک تو نوسٹراڈیمس جو یہودی تھا اور جو جرمنی یا فرانس میں پیدا ہوا تھا. جب بھی سال نیا آتا ہے تو ہر میگزین, ہر اخبار, ہر ٹی وی شو میں نوسٹراڈیمس کی جو پیشین گوئی پہ سب بات ہوتی ہے. اس نے 9/11 کی بھی بات کی, اس نے پہلی جنگ عظیم کی, دوسری کی ایران کی, پھر اس نے جاپان کی بات کی, پھر اس نے رشیا کی بات کی. وہ ساری باتیں 70-80% کامیاب ہو گئی ہیں. ہماری تاریخ میں, ہم مسلمان تاریخ میں بہت بڑا نام ہے نعمت اللہ شاہ ولی. نعمت اللہ شاہ ولی بیٹا 900 سال پہلے, آج کی بات نہیں ہے, کسی انسان کو پرکھنے کے لیے اس کی گئی پیشین گوئیاں دیکھتے ہم کہ اس نے کون کون سی پیشین گوئی کی اور کون کون سی سچ ثابت ہوئی. اس کی جو بنیادی تھی نا, اس میں جو بڑی بات اس نے خود کی ہے اور حیران کر دیا دنیا کو. اس نے کہا کہ جب 900 سال پہلے وہ لکھ رہا ہے کہ یہاں پہ گوری چمڑی والی قوم آئے گی, اچھا انگریز. دیکھیں نا اس وقت یہاں کو تھا ہی نہیں, وہ آئیں گے اور 100 سال حکومت کریں گے. 100 سال حکومت کے بعد ان کو شکست ہوگی. جب اس نے یہ بات کی تو جو وائسرائے لارڈ کرزن تھا اس کو پتہ چلا کہ 1905 کی کہ یہ تو یہ سب بات کر گیا, بات اس کی سچ ثابت ہوگی. اس سے پہلے وہ کیا کر چکا تھا, بابر کی بات کر چکا تھا. بابر نامی بادشاہ آئے گا, پھر تیمور آئے گا, تیمور آ کے دلی انہوں نے ناموں کے ساتھ کیا جو وہ بندے کو چکرا کے رکھ دیتا ہے نا بیٹا, جو چکرا کے رکھ دیتا ہے وہ ناموں کے ساتھ پیشینی کرتا ہے. بابر نامی بادشاہ آئے گا, یہاں پہ 300 سال حکومت کرے گا. تیمور نامی بادشاہ آئے گا ادھر کوہستان سے, جو یہاں پہ دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. دلی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد یہاں سے سونے کے ذخائر لوٹ کے چلا جائے گا. آگے وہ رکتا نہیں ہے. احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کا نام لیتا ہے کہ پھر ایک نادر شاہ نامی بادشاہ آئے گا, پھر احمد شاہ ابدالی آئے گا. یہ سارا یہ باتیں وہ کیے جا رہا ہے. اچھا حیران کون بات کیا ہے, آگے تو کہتا ہے کہ یہاں پہ پھر نا گورے آئیں گے, گوروں کو شکست ہوگی, پھر ایک عظیم جنگ 1857 کی جنگ لڑی جائے گی. جنگ آزادی کے بعد وہ بات کرتا ہے نعمت اللہ شاہ صاحب, کہتے ہیں کہ یہاں پہ جنگ آزادی کے بعد جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پشینو کیسے ان کی نا قصیدہ اشعار جو نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے بازار میں کتاب دستیاب ہے, واٹس ایپ پہ, یہ سارے کے سارے واقعات وہاں لکھے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. موجود ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی جنگ آزادی کے بعد یہاں پہ یہ علیحدگی کی تحریک چلے گی, علیحدگی طریقے نیا ملک بنے گا, اور اس میں وہ نئی بات کرتے ہیں کہ لاکھوں پاکستان کا ذکر کیا ہوا تھا. ہاں, اس نے یہ نام نہیں, ملک بنے گا نا اسلام کے نام پہ, اور لاکھوں لوگ ہجرت کریں گے, ان میں لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا, خون کی ہولی کھیلی جائے گی, اٹک کا دریا میں خون بہے گا, ہر طرف خون ہی خون ہوگا, نیا ملک بن جائے گا. اب اس کی پشینگوئیں یہاں رکتی نہیں ہے. اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا ملک بن گیا, اس ملک میں کچھ عرصہ صحیح چلے گا, پھر رات کے اندھیرے میں اس پہ جنگ مسلط کر جائے گی. 65 کی جنگ مسلط کی جائے گی, جو پاکستان جیتے گا, اور کچھ اس کے بعد وہ جو حکمران پاکستان کا ہوگا وہ اس سے اتر جائے گا. اور دوسری بات ہے, جو بنیا ہوگا وہ ایک انگریز جو جائے گا کوہستان میں جا کے اس کو دل کا دورہ پڑے گا, وہیں مر جائے گا. اور لال بہادر شاہ باسری جب 65 کی جنگ ہوئی, وہ وہاں پہ جو تاشکند میں گیا, تو وہاں جب معاہدہ ہوا تو معاہدہ اسی کو وہی اٹیک ہوا, وہی اٹیک ہو کے مر گیا. یعنی کہ ناموں کے ساتھ, واقعات کے ساتھ اس طرح وہ بات کرتے کہ جیسے فلم ان کے سامنے چل رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور جنگ ہوگی جس میں وہ ملک 2 ٹکڑے ہو جائے گا, بنگلہ دیش. جنگ ہو جائے گا, ملک ٹکڑے ہو جائے گا, یہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک اچھے حکمران آئیں گے. پھر یہ ساری باتیں جب ہم ان کی دیکھتے ہیں نا, چاہے بابر کا دیکھ لیں, تیمور کا دیکھ لیں, پھر شیر شاہ سوری کا ذکر کرتے ہیں کہ شیر شاہ سوری یہاں پہ آئے گا, پھر احمد شاہ عبدالی آئے گا, نادر شاہ آئے گا, تیمور, سارے آئیں گے. ان کے واقعات کے ساتھ, ان کے حادثات کے ساتھ وہ ساری بات کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آخر میں نا کہ یہاں پہ ایک غزوہ ہند ہوگا. غزوہ ہند میں جس میں ایک طرف مسلمان ہوں گے, اس مسلمانوں میں منگول ہوں گے, کوستان سے لوگ آئیں گے جو رشین ہیں, پھر چائنا کے لوگ ہیں. یہ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ پھر تاریخ انسانی کا, اس دھرتی کا سب سے بڑا غزوہ ہوگا. اب جب اس غزوے میں مسلمان فتح حاصل کریں گے, پہلے ان کو ناکامی ہوگی, پھر ان کو فتح حاصل ہوگی. اچھا, جب یہ باتیں ساری ہم دیکھتے تو پھر ہم دیکھتے کہ ہمارے آقا کریم, ہمارے اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. جی سر, ابھی آپ نے غزوہ ہند کا ذکر کیا ہے, یہ غزوہ ہند کی پیشن گوئی کر گئے تھے, تو کیا اسلام میں یا ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات یا ذکر یا کوئی پیشن گوئی کی تھی؟ یہی تو بیٹا آپ حیران ہو جاؤ گے کہ جو ان کی دیکھیں نا, نعمت اللہ شاہ ولی کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب انہوں نے پشین کو غزوہ کی, تو آقا کریم خود کہہ گئے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ آخر میں 2 گروہ ہوں گے, ایک عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا, ایک ہند میں ہوگا. اور ہند میں یہ دونوں گروہ جب کفار کے ساتھ جنگ لڑیں گے, اور اگر اس وقت جو اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے, وہ غازی ہے, اس کو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. اور اس میں غزوہ ہند جو آخر ہوگا, اس میں منگول شامل ہوں گے, سفید, اس میں سرخ بالوں والے, سرخ سکن والے آئیں گے, پہاڑوں سے لوگ آئیں گے, چائنا ہو سکتا ہے, پھر جو ہمارے آذربائیجان ہے, قازقستان ہے, یہ ساری جو ریاستیں ہیں, یہاں کے لوگ آئیں گے, اور اس جنگ میں مسلمان فتح حاصل کریں گے, اور پورے ہند پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی. اور اس سے پہلے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جنگ سے پہلے دنگے ہوں گے, فساد ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, چھوٹی دنگے, بڑی دنگے, موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی, لیکن اس کے بعد غزوہ ہند ہوگا. غزوہ ہند میں آخرکار مسلمان فتح حاصل کریں گے. پہلے مسلمانوں کو جو ہے وہ چھوٹی سی شکست ہوگی, تنگی آئے گی, مشکل آئے گی, لاہور پہ قبضہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اور دریا اٹک کا بار بار ذکر کرتے ہیں, دریا اٹک خون سے نہا جائے گا, اس پہ پانی کی جگہ خون بہے گا, لیکن آخر میں یہاں پہ مسلمانوں کو فتح, پوری دنیا سے مجاہدین آئیں گے, وہ اس جنگ میں حصہ لیں گے, پھر مسلمان یہاں پہ فتح یاب ہوں گے. یہاں پہ نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں, اور آقا کریم کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے جو مجاہدین ہیں وہ کالے جھنڈوں کے ساتھ میں شامل ہوں گے, اور شامل ہونے کے بعد ہند کے ساتھ خون ریز لڑائی ہوگی, مسلمان فاتح ہوں گے, اور مسلمان فاتح ہونے کے بعد پورے ہند پہ اسلام کا غلبہ ہوگا, پھر یہاں پہ اسلام کی حکومت ہوگی. تو سر آپ یہ 2026 کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا 2026 ہے وہ واقعی خطرناک ترین سال ہے؟ اور کیا جو آرمگڈون ہے یا غزوہ ہند کہہ لیں آپ اسے, یا 3rd World War کہہ لیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا دنیا میں, تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا تھا میرے آنے کا, میں جو دنیا میں یہ سائن ہے قیامت آ گئی ہے. ایک دوسرا فرماتے تھے کہ قیامت اور بستر جیسے 2 انگلیاں, یہ میں اور انگلی فتر کا یہ ٹائم ہے. ایک بات جو میں اکثر حیران ہوتا ہوں, انہوں نے بڑی بات کی تھی کہ اس دور میں عورتیں بچے جننا بند کر دیں گی. آپ دیکھ لیجیے, عورتیں بچے جننا بند ہو رہی ہیں, خطرہ. اور دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ گڈریے چراہے جو ننگے پاؤں پھرتے ہیں عرب میں, بکریاں, بھیڑ, اونٹ چراتے ہیں, وہ لمبی لمبی عمارتیں بنانا شروع کر دیں گے. ہاں جی, یہ دیکھ لیں عمارتیں کہاں بن رہی ہیں. جب دنیا میں چرواہے جو بھیڑیں چراتے ہیں, بکریاں چراتے ہیں, اونٹ چراتے ہیں, اور وہ مقام حاصل کر لیں کہ بڑی بڑی دنیا کی عمارتیں بنانی شروع کر دیں, تو اس وقت سمجھ لیں کہ آپ کی آمد قریب آ گئی. ایک بات ہے. اور اس وقت کیا ہوگا, پوری دنیا میں جنگیں ہوں گی, فساد ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, دنگے ہوں گے, دجل ہوگا, جھوٹ ہوگا, فراڈ ہوگا. تو وہ آپ سمجھ لیں جب نااہل لوگ اہل سیٹوں پہ بیٹھ جائیں, جب قرآن کی اصلی تعلیمات اٹھ جائیں, جب ہر جگہ پہ جھوٹ ہو, فراڈ ہو, اور جب جو نا ناچ گانے والیوں کی حکومت آ جائے, تو آپ سمجھ لینا کہ وہ ٹائم
آ گیا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پیچھے جو موسمی تبدیلیاں آئی ہیں, یہ چھوٹا سا اولا ہوتا تھا 10 کلو کے اولے گرے ہیں, اور پورے سال کی بارش 2 دن میں بارش ہو جاتی تھی. یہ موسمی تبدیلیاں, یہ دنگے, یہ فساد, یہ یوکرین کی جنگ, وینزویلا, یہ سارا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. یہ سائن ہے کہ یہ خطرناک سال ہے, اور ہم آخر قرب قیامت کی طرف جا گئے ہیں. اور جو دنیا نے یہ اپنی زمین آخری سسکیاں لے رہی ہے, اب اس کی آخری سسکیوں ہم قریب آ گئے ہیں. یہ خطرناک ٹائم شروع ہو گیا. مطلب دجال کا جو ٹائم ہے وہ بھی قریب ہے اب. دجال کا جب دجال کے بارے میں بات کرتے تھے بیٹا, تو جب آقا کریم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو اس کی آواز ہر گھر میں پہنچے گی. تو آج سے 20 سال پہلے اگر کسی سے بات کریں کہ دجال کی ہر گھر, تو کہے گا یہ کیسے پاسبل ہے. لیکن آج اگر دیکھیں واٹس ایپ, انسٹا, فیس بک, ہر گھر میں بات جاری نہیں جا رہی. یہ کہ دجال جب آئے گا تو اس کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجی یہودیوں کے پاس ہے. یہودی سمجھتے ہیں اس کو مسیح عظیم, ہم سمجھتے ہیں دجال کا مطلب ہے فتنہ, فراڈ, جھوٹ, دج سے نکلا ہے. یہودی سمجھتا ہے کہ یہ نا وہ ہمارا مسیح عظیم ہوگا. اس کے لیے وہ ریڈ ہیفر کی قربانی سرخ گائے کی قربانی دے چکی ہیں. قربانی دینے کے بعد وہ مقام لد پہ, کیونکہ جو دجال جب آئے گا, دجال کے پاس مختلف پاوریں ہوں گی, کرامتیں ہوں گی, وہ مردوں کو زندہ کرے گا. ایران کی سائڈ سے آئے گا نا دجال, خراسان سے, کوئی خراسان کا علاقہ ہے, افغانستان کا علاقہ, ہمارے کچھ جو رکوستان کے علاقے, یہاں سے جب آئے گا, اب نشانی اس کی کیا ہوگی, اس کی ایک انگور کی طرف بڑی سی آنکھ اس کی چرپ ہوگی, اور اس کو 40 دن ملیں گے دنیا میں حکومت کرنے کے. 40 دن ملیں گے. پہلا دن اس کو 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور اتنا سپیڈی ہوگا کہ جس طرح آج ٹائم ٹریول بات کر رہا ہے یہ ایلان مسک, یہ وہ سارا, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں نظر پڑے گی جائے گا, اور 40 دن میں پوری دنیا کو رول کرے گا. لیکن سر کئی دفعہ کہیں لوگ کہتے ہیں ایسا کہ جو دجال کی ایک آنکھ کا ذکر ہوتا ہے, صرف مومن کو اس کی ایک آنکھ دکھے گی, باقی انسان اس کے ماتھے پہ کاف فیر راہ لکھا ہوگا, یہ اس کو نظر آئے گا جو جس کا ایمان ضرورت ہوگی. تو سر یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہی دکھے گا, یا جس کا ایمان پہ پختہ یقین ہوگا اسی کو دکھے گا اس کے کافر اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث یا کوئی آیات بتائی میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے؟ ہم بڑا خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی ذات اور محبوب خدا ہمارے نبی رحمت نبی مجسم نے ہمارا کوشچن پیپر ہمیں دے کے گئے ہیں جی, کہ فلاں ٹائم پہ یہ امام مہدی آئیں گے, دجال آئے گا, پھر دعوت الارض آئے گا, دعوت الارض کے پھر زلزلے آئیں گے, طوفان آئیں گے, پھر سورج مغرب سے نکلے گا, دھواں اٹھے گا, ساری چیزیں بتا گئے. انہوں نے بڑی پیاری آقا کریم فرما گیا کہ اگر آپ کی زندگی میں دجال آ جاتا ہے تو آپ اس سے پہلے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر چھوڑیں. جس کو سورہ کہف کی آیتیں یاد ہوں گی اس کو دجال کا کفر اور وہ ایک آنکھ نظر آئے گی. ٹھیک, ہم اگر چاہتے باقی ہیں نارمل کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کی دجالی تہذیب تو دنیا میں آ چکی ہے, جو دھوکھا ہے, فراڈ ہے, جھوٹ ہے, جو دنیا میں ہو چکا ہے. پھر اس کی سپیڈ اور برق طرف رفتاری, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب دجال آئے گا نا تو آپ پہاڑوں کی طرف دوڑ جاؤ, جنگلوں کی طرف دوڑ جاؤ, اس کے پاس اتنی پاور ہوگی, اتنی پاور کرشمے ہوں گی کہ ہر بندہ اس کے دھوکے میں آ جائے گا. مثال میں دیتا ہوں کہ دجال ایک بندہ ایمان والا ہوگا, اس کو کہے گا, اس کے سامنے آئے گا, کہے گا تم دجال ہو, تم, وہ پہلے آ کے پہلے کہے گا میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, پھر وہ کہے گا کہ میں اللہ کا ولی, اللہ کا نبی ہوں. دجال جب آئے گا نا پینتر کس طرح بدلے گا, پہلے کہے گا میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, پھر میں اللہ کا نبی, پھر کہے گا نہیں میں اللہ کا میں خدا ہوں. لوگ کہیں خدا کیسے ہو, وہ کہے گا کہ میں جس کو چاہوں زندگی دوں, جس کو چاہے میں اس کو موت دے دوں. لوگ کہیں کیسے, ایک بندہ سامنے آئے گا کہتا تم دجال ہو, وہ اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہے, اور پھر ٹکڑے جوڑتا ہے. جوڑنے کے بعد پھر اس بندہ اب کون ہوں, کہتا اب میں پھر مان لیا تم دجال ہو. وہ نا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی مردوں کو زندہ کرے گا, اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, جو اس کے حواری ہوگے, اس کے ساتھ پھر رہے ہوں گے, ان کو کہے گا بلاؤ کس کو, کہ میرے ماں باپ کو بلاؤ, تو اس کے ماں باپ سامنے آ جائیں گے. میری مری بیوی کو بلاؤ, میرے بڑے بندے کو بلاؤ, میرے بڑے بیٹے, وہ سامنے آ جائیں گے. وہ سارے شیاطین ہوں گے جو ان کی شکل میں آئیں گے. ہوگا فراڈ, جو جنت دکھا رہا ہوگا وہ دوزخ ہوگی, جو دوزخ دکھا رہا جنت ہوگی. اب وہ دنیا میں پوری جہاں وہ جائے گا وہاں سے مٹی اناج اگائے گی, جانور 10 گنا زیادہ دودھ دیں گے, اور پوری دنیا بنجر ہو جائے گی, ویران ہو جائے گی. اناج اور خوراک اس کے پاس ہوگی. جب اب دیکھیں نا دنیا میں اب وہ ٹیکنالوجی آ گئی کہ اب یہ جس طرح لگے ہوئے سارا یورپ, یہ وہ کہ ایک ٹائم پہ ان کے پلان ہے کہ اناج اور سارے سورسز پہ ہمارا قبضہ ہو. تو دجالی جو تہذیب ہے وہ آ چکی ہے. اب اس نے جو آنا ہے اس کا کیا ہے, تو دوسرا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر مسلمان کو اسلام کے قریب, قرآن کے قریب, شریعت کے قریب, اللہ کے قریب, اور سورہ کہف کی آیات ہمیں یاد ہونی چاہیے, تاکہ اگر ایسی صورتحال ہماری زندگی میں آتی تو ہم اس کو پہچان سکیں, ہم اس کا درک کر سکیں.
سر یہ جو دجال ہوگا پھر اس کا خاتمہ کب ہوگا, کیسے خاتمہ ہوگا اس کا؟ لیکن دجال جب دنیا میں آئے گا نا, جیسے امریکہ سمجھ چاہتا ہے کہ میں نے قابل تسخیر ہوں, اسرائیل سمجھ چاہتا ہے کہ میں نے قابل تسخیر ہوں, ویسے دجال بھی سمجھے گا کہ مجھے تو کوئی ہرا ہی نہیں یہ سکتا. دنیا کا قانون ہے, دنیا کا رول ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے, جس کے پاس 4 کرشمے کرامتیں آ جائے, وہ کہتا ہے میں نے قابل تسخیر ہوں, وہ سمجھے گا میں نے قابل تسخیر ہوں, جیسے امریکہ سمجھتا ہے, اب قابل تسخیری ٹوٹ گئی نا اس کی. جب ہوتا بیٹا یہ ہے کہ جب کوئی ایسا کریکٹر آتا ہے پھر اللہ کی ذات کیا کرتی ہے, اللہ کی ذات اپنے سب سے بڑے کریکٹر کو اتارتی ہے. اللہ کی ذات اپنے نبیوں میں کیسے نبی پیدا کر چکے تھے, جو مردے زندہ کرتے تھے, جو اندھے زندہ کرتے تھے, جو بوڑھے کو زندہ کرتے تھے, جو ایسی سے بڑے اللہ, وہ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کی ذات پھر دیکھتی کہ دنیا یہ نا دنیا کو اتنا بالکل مایوس کر کے, دنیا کو بے زر کر کے, دنیا کو بالکل نا, جو مسلمان نے مایوسی کی آخری حدوں تک چلے گی. پھر اللہ کی ذات نے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا, دمشق کی مسجد میں صبح کا وقت ہوگا, تو آسمان سے نا 2 فرشتے آئیں گے, اتریں گے, تو ان فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے, وہ آئیں گے نیچے, ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور. اللہ کا چاہتا کیا ہے کہ دنیا میں جو فراڈ, جھوٹ اور ایک جعلی کرشموں اور کرامتوں کا دور جاری ہے, اس کو رد کرنے کے لیے میں اس سے بڑا پلیئر اتارتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, اس سے بڑا پلیئر اتارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب نیچے جب اترتے ہیں, تو اترنے کے بعد وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے, امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ آ کے نا امامت کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آخری نبی کا دور ہے, تو یہاں پہ آخری نبی کی شریعت چلتی ہے, آپ امامت کریں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. پھر وہ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے دیکھیں, اللہ جب کسی کو شکست دیتا ہے نا, جیسے فرعون کو پانی میں گرایا اور نمرود کے دماغ میں مچھر گھیر دیا, عیسیٰ علیہ جب سلام لیں گے تو وہ ان کی سانس سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. لڑائی تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کی سانس سے ہوا جب ان تک پہنچے گی نا, وہ مقام لد کی طرف دوڑے گا. یا میں کلیئر کر دوں, اسرائیل کو پتا ہے کہ مسلمان جو بات اسلام قرآن میں بات سچ ہے, انہوں نے ابھی سے مقام لد کے مقام پہ ایئرپورٹ بنا دیا کہ جب ہمارا دجال وہاں پہ آئے گا تو اس کو وہاں سے اڑانا ہے. مقام لد پہ پہنچے گا, عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام اپنی نیزے سے اپنی تلوار سے اس کو گھونپیں گے, اور وہ اس کا نا خاتمہ ہو جائے گا, زمین دھرتی اس سے پاک ہو جائے گی. لیکن سر ایک یہ بھی سوال ہے کہ اللہ پاک نے دجال کو طاقتیں کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ کے یہ ہر مسلمان کو یہ سوال ضرور تنگ کرتا ہوگا. ہر مسلمان کی سوئی یہاں پہ اڑ جاتی ہوگی کہ ایک بندہ زندگی دے رہا ہے, موت دے رہا ہے. عورتوں کو کہتے ہیں بڑا جوان ہونا, چلو جوان کر دیتا ہوں. اگر آج ایسا کوئی بندہ دنیا میں آ جائے جو عورتوں سے کہے بوڑھی عورتوں میں تمہیں جوان کرتا ہوں, تو کیا 99% عورتیں جائیں گی اس کے پاس؟ جائیں گی. لیکن ناؤز باللہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہ والی چیز پتہ کیا وہ یہ کہے گا کہ زندگی موت رب کے پاس ہے, میں دے رہا ہوں. غلہ انانا رب کے پاس میں دے رہا ہوں. بارشیں برسانا رب کے پاس میں دے رہا ہوں. اناج دے رہا ہوں. اناج بوڑھے جو اب دنیا سے مر چکے ان کو میں تمہارے سامنے کھڑا کر رہا ہوں. تو یہ خدا نہیں کرے گا اور کیا کرے گا؟ پھر جنت دوزخ بھی دکھا رہا ہوگا. جنت بھی دکھا, دوزخ بھی دکھا رہے گا. کمزور عقیدہ مسلمان اس کو خدا مان لیں گے, لیکن جن کے اندر ایمان کی حرارت ہوگی وہ نہیں مانیں گے. اللہ نے کیا ہے, اللہ نے امتحان کے طور پہ, آزمائش کے طور پہ اس کو بھیجا تھا تاکہ نیک اور کافر لوگوں کی پہچان ہو سکے, تفریق ہو سکے, تاکہ سمجھ آ سکے کہ جن کے اندر ایمان کی حرارت ہے, جو اسلام سے جڑے ہوئے ہیں, جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, جو نیک علماء سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے اندر ایمان کی حرارت ہوگی, تعلیمات ہوں گی, سورت کاف سے جڑے ہوں گے, تاکہ ان کی پہچان ہو سکے, تاکہ ڈویژن ہو سکے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اس کے بعد پھر سور بھی پھونکا جانا ہے, دھواں بھی آنا ہے, مغرب سے بھی آنا ہے, وہ سارے واقعات ہونے نا, پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا یہ دنیا. تو یہ آزمائش کے طور پہ, امتحان کے طور پہ ہوگا, اور جن کے اندر ایمان کی حرارت ہوگی وہ اس میں سرخرو ہوں گے, اور جن کا ایمان کمزور ہوگے وہ اس کے جھانسے میں آ کے اپنی آخرت بھی خراب کریں گے, دنیا بھی خراب کریں گے. بھٹی صاحب, ہم لوگ یہ پریڈکشنز کی جو بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک مذہبی اسکالر تھے ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد, انہوں نے بھی پریڈکشنز کی ہوئی تھیں. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے ریلیٹیو تھے, ہمارے خالو تھے, اور ہمارا بڑا قرب محبت ان کے ساتھ ہے, بڑا پیار تھا, ان کی محبت ساتھ تھی. وہ ساری زندگی قرآن فہمی پہ, قرآن میں گزارا. وہ قرآن کے طالب علم تھے, وہ قرآن سے باہر نکلے ہی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کیسے کرتا ہے, وہ ہمیشہ بات کرتے. اچھا, ان کی آواز میں ایک ایسا قہر تھا, لوگ سنتے بھی تھے ان کو, مطلب سننا پسند کرتے تھے. جلال تھا, اور 2 ٹوک واضح بات کرتے تھے. کچھ لوگ نا کنفیوز سی بات کرتے ہیں, دبی دبی, وہ 2 ٹوک بات کرتے تھے, کلیئر ایسے. اچھا, ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ اس دور میں, جو موجودہ دور ہے, مڈل ایسٹ ہے, یہ سعودی عرب ہے, قطر, کویت ہے, یہ سارے ملک ہیں جو پوری دنیا مسلم 56-57 ملک ہیں, یہ سارے کے سارے نا اس جذبے سے, اس ہمت سے, اس کرج سے, اس ایمانی حرارت سے محروم ہو چکے ہیں.
سارے کے سارے گھٹنے ٹیکے بیٹھے ہیں یورپ کے سامنے، امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے. ہمارے ایک ملک نے دیکھے نا اس گھٹنے ٹیکنے کی بڑی مثال کیا کہ اللہ کے نبی کہہ چکے کہتے ہیں یہود و نصارہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں. اور ہمارا ایک اسلامی ملک جو اس کو ایکسیپٹ کر کے تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور جو سپر پاور بدماشی اعظم ہے دنیا کا وہ ہمارے باقی مسلم ملکوں پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. یعنی کہ یہاں تک کہیں نہ کہیں اگر عوام کا خوف نہ ہو تو دنیا کے اندر ملک جو ہے نا وہ فوری طور پہ تسلیم کر لیں. وہ ڈاکٹر سار کہتے تھے کہ اس ساری کنفیوژن میں، اس ساری بزدلی میں، اس سارے کمزور رویوں میں اگر کسی کے اندر ایمان کی حرارت نظر آتی تو ایران ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے اندر ایمان کی حرارت نظر آتی ہے تو ایران ہے. ایران نے وہ ہمت، وہ کرج، وہ حوصلہ شو کیا کہ جو اس کے خلاف کھڑا ہو سکے. کیونکہ باقی دنیا کیا ہوتا ہے، باقی دنیا جب جنگ آتی ہے نا کسی ملک کے ساتھ، وہ دیکھتی ہے ان کی عسکری طاقت کتنی ہے، ہماری کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے. جس کے پاس ایمان ہوتا ہے نا واقعہ کربلا سے لیتا ہے. حق و باطل کا جو مارکا تھا، ایک طرف شمر تھا، یزید تھا، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام تھے. ایران اسی جذبے کو لے کے، اسی محبت کو لے کے چل رہا ہے. وہ کہتے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ یہاں سے وہ روشنی نکلے گی، یہاں سے وہ چراغ روشن ہوگا، یہاں سے وہ تبدیلی کی لہر اٹھے گی جس کے وجہ جو تاغوتی طاقتیں ہیں، جو دجالی طاقتیں ہیں، جو دنیا میں کفر شیطان عظیم طاقت ہے، اس کو یہ شکست فاش دیں گے. ان کی یہ بات ہی وہ کہتے تھے کہ یہ وہ ان میں مجھے وہ ہمت نظر آتی ہے، وہ کرج نظر آتی ہے، وہ حوصلہ نظر آتی ہے کہ دنیا ساری جو اس وقت امریکہ کو یس بس کہتی ہے، اسرائیل کو یس بس کہتی ہے، یورپ کو یس بس کہتی ہے، لیکن اس میں وہ جان، اس میں وہ ہمت، اس کی وہ ایمان کی، اور یہ سچ ہے. انہوں نے ایران کے ساتھ نا ترکی اور چائنا کا بھی نام لیا تھا، لیکن بلاک پاکستان بنے گا، کیوں ان نہیں؟ کا بلاک بنے گا، پاکستان ان کا بلاک بنے گا، چائنا کا، ترکی کا بلاک بننے کے بعد اس کو کریں گے. لیکن یہاں پہ میں کہوں گا جو سچ بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے چائنا لے لیں چاہے روس لے لیں، وہ کھل کے امریکہ کے سامنے نہیں بات کر سکتے. اگر کسی نے امریکہ کے سامنے بات کی تو ایران نے کی ہے. دوسری بات ہے جس طرح ان کے ایت اللہ شہید ہوئے اور ان کے بڑے جو 40-50 جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، سائنسدان تھے، سب کو شہید کر دیا گیا. دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو اسے گھٹنے ٹیک دینے تھے، منتے ترلے کرنے تھے، لیکن دیکھیے ان کی جذبہ، ان کی ہمت، ان کی کرج، ان کا حوصلہ اتنی شہادتوں کے بعد وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہیں اور اس کی بات نہیں مان رہے. تو یہ تاریخ میں جب بھی کوئی وقت بدلتا ہے نا بیٹا، جب بھی بدلتا ہے اور جب بھی کوئی ایسا ٹائم آتا ہے جب ظالم کی ظلم حد سے بڑھ جائے، جب ہر طرف ظلم کا اندھیرا پھیل جائے، جب ہر طرف ظلم کی حکومت ہو، تو پھر اللہ کی ذات وہاں پہ انٹرفیئر کرتی ہے. اب وہ وقت آ گیا جب اللہ کی ذات نے یہاں پہ انٹرفیئر کرنا ہے. انٹرفیئر کرنے کے بعد تاریخ کا دامن بھرا پڑا ہے چھوٹے سے بندے سے بڑے بندے کو شکست دے دینا. اب جو امریکہ کو طاقت تھا، زوم تھا، جب ان کے یہ 20,000 اس کا سٹارٹ میں یہاں سے لیتا ہوں کہ 20,000 $50,000 ڈالر کا یہ کا ہوتا ہے میزائل ہوتا ہے ایران کا، اور اربوں ڈالر کا، کھربوں ملین ڈالر کا ان کو برباد کر دیتا ہے. امریکہ کی معاشی ترقی برباد ہوگی جس معاش پہ، جس ترقی پہ بیس کر رہا ہے. اور نیٹو کے ممالک جس طرح اس کو کہہ چکے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، نیٹو کے ممالک نے انکار کر دیا ہے. اور سارے اسلامی ملک جو ہے وہ پہلے اس کے اشارے پہ چلتے ہیں، ان کا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. پاکستان نے کہہ دیا ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. ہمارا جو جانی دشمن ہے مودی جو کمینہ ہے، اس نے اپنی بندرگاہیں بھی دی، سب کچھ بھی دے دیا ہے. تو یہ تبدیلی کا وقت ہے، وہ وقت جب دنیا میں تبدیلی آتی ہے، ایک لہر اٹھتی ہے اور پوری دنیا پہ چھا جاتی ہے. ایران کی ایمانی حرارت، ایران کا حوصلہ، ایران کی کرج، ایران کا زلزل جو جنون ہے، یہ پوری دنیا کو جگائے گا، پوری دنیا کو بیدار کرے گا. اور جو سویا ہوا چین ہے اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے، اور جو روس ہے اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے جب ایران کی ہیلپ کرے گا، تو جو شکست فاش ہوگی امریکہ کو، امریکہ جو دندناتا پھرتا ہے پوری دنیا میں اپنی بدماشی کرتا ہے، اب اس کے برے دن آ چکے ہیں، اس کے ٹوٹنے کے دن آ چکے ہیں، اس کو شکست ہوگی. اور ایران وہ ملک ہے جو پہلا خطرہ ثابت ہوگا دنیا کے جو ظلم کے خلاف، جو آرمیگڈون کی ہم بات کرتے ہیں اس کے خلاف ہے، جو سیونی جنگوں کی ہم بات کرتے ہیں. آخر میں دوسری بات بیٹا کو اور ہے، آقا کریم نے آج تک جتنی پیشینگوئیں کی ہیں سچ ثابت ہوئی ہیں. جب آقا کریم کہہ گئے کہ غزوہ ہند ہوگا، غزوہ ہند میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور یہی وہ علاقہ ہے، وہ اسباب، وہ حالات بن گئے ہیں جب غزوہ ہند ہوگا، اور جو طاغوتی طاقتیں ہیں، جو باطل کی طاقتیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، جو عظیم شیطان کی طاقتیں، ان کو شکست ہوگی اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا. بے شک. سر مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ بیٹا ہمیں ہر لمحے تیار رہنا چاہیے. پہلی بات ہر لمحے تیار رہنا چاہیے. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے، لیکن یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مشروط ہیں. جب گورنمنٹ ہمیں کہتی کہ آپ ہمارے ساتھ ملو، تو ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو، اس میں کسی کو ٹیکنالوجی آتی، کسی جیسے اب انڈیا پیچھے ہماری جنگ ہوئی ہے، تو ہمارے سائبر کے جو ہمارے کمپیوٹر کے شہنشاہ تھے، شاہ سوار تھے، انہوں نے ان کی ٹیکنالوجی کو جام کر دیا. وہ میدانی جنگ میں نہیں گئی، لیکن انہوں نے اپنے اس ٹیلنٹ سے، اس آرٹ سے ان کی جو ساری ویب سائٹ کو ہیک کیا. ہیک کرنے کے بعد پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد کے لگ رہے تھے.
ہمیں اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ایسا ٹائم آتا ہے غزوہ دادا آتا ہے، پہلی بات تو کہ اس میں شامل ہونا عظیم اجر ہے، سعادت عظیم اگر ہم اس میں دیکھیے شامل اگر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایران والی سائڈ پہ جنگ ہوتی ہے تو مسلمان تو پاکستان میں بیٹھے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، ہاں، تو ان کا جذبہ جو ہے، جذبہ جنون بھی اجتماعی ہوگا طور تو پہ جب ہم اٹھیں گے، ہر بندہ اپنے ٹیلنٹ کو جب یوز کرے گا، ٹیلنٹ کو ہوں یوز کرنے کی جب اجتماعی کوشش ہوگی تو یہ قطرہ قطرہ سمندر بنے گا، اور سمندر کے آگے جو کفر ہے، جو شیطان عظیم ہے، وہ زیر ہوگا اور اس کا ملیہ میٹ ہو جائے گا، سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ سر آپ لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہماری میں آڈینس کو؟ یہی کہوں گا کہ ہم نا اپنے بچوں کے ساتھ ایک ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہم جو قیامت کی نشانیاں اس سے ان کو محروم رکھا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو قیامت کی ساری نشانیاں بتانی چاہیے، اور دجال ہے، دجالی جو تہذیب اس کے بارے میں بتانا چاہیے، اور دجال سے حفاظت کے لیے جو آقا کریم کہہ گئے ہیں سورہ کہف کی آیات ہے، جو باقی ساری آیات ہے وہ ہمیں یاد کرانی چاہیے، اپنے بچوں کو تیار رکھنا چاہیے۔ ہمارا بچہ سمجھتا ہے کہ میں نے برگر کھا لیا، میں نے پیزا کھا لیا، میری دنیا یہی ہے، میں نے پب جی گیم کھیلی، یہ نہیں، اسے انہیں بتانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ بچہ جب ہمارے تیار ہوگے، جوان ہوگے، تو یہی کفر کے خلاف لڑیں گے اور اس دھرتی پہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ پسند آئے گا۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔